محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس کا غم ہم کو بھی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 چیزیں میری امت میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا چھوڑنا میری امت کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حسب نسب میں الفخر فی الانساب، حسب نسب میں فخر جتلانا، والطعن فی الانساب، اور دوسرے کی نسب میں طعنہ زنی کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، اور چوتھی چیز ہے النیاحۃ، یعنی نوحہ اور ماتم کرنا۔ نوحہ اور ماتم یہ اسلام یا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو اس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، نہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، نہ اپنی امت کو اور صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر یا صحابہ کے ذریعے سے ثابت نہ ہو، وہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر ثواب سمجھ کر کے کوئی چیز دین کے اندر ایجاد کی جائے، شروع کی جائے، تو وہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ اور ماتم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، یا اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی غم کے موقع پر اپنے رخساروں پر، اپنے گالوں پر تماچے مارے، اور وشق الجیوب، اور اپنی گریبانوں کو اپنے چاک کرے، پھاڑے، سینہ پیٹے، سینہ کوبی کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے۔ یہ چیز اللہ کے رسول نے اپنی حدیث کے ذریعے سے ہم امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، تو ہم کو اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کرنا ہے، اپنے گلوں کو پھاڑنا نہیں ہے، چیخنا اور چلانا نہیں ہے، واویلا اور آہو بکا نہیں کرنا ہے، بلکہ پریشانی اور مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا ہے۔ محرم الحرام کے اس عظمت اور بابرکت کے مہینے میں ہم اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی محرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان تمام بدعت و خرافات کے کام انجام دیتا ہے، جیسے نوحہ اور ماتم کرنا، تعزیہ بنانا، صلیبے لگانا، اور سینوں کو پیٹنا، رخساروں کو پھاڑنا، اور یہ تمام چیزیں جو ہم اور آپ سماج کے اندر دیکھتے ہیں، جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا، نبی نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عام کیا، نہ تو اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہے اور نہ اس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے۔ یہ بات کی پیداوار اور بات کی ایجاد ہے۔ جب
اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا نبی کے ذریعے سے، تو اگر کوئی چیز نبی کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر ثواب سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہوگا، شریعت سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہوگی، اور وہ نئی چیز کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دراصل یہ نوحہ اور ماتم جو ہمارے مسلمان بھائی یا روافض یا شیعہ جو کرتے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اس سے پہلے ان کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، اور 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس کا غم ہم کو بھی ہے اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے، لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی صحابی کو شہید کر دیا گیا ہے جنگ کے اندر، تو ان کی اس وفات کے دن کو یا اس وفات کی تاریخ کو لے کر کے اس دنیا کے اندر ان کی وفات کے بعد یہ تمام خرافات کے کام انجام دیے جائے۔ اگر نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہوتا، اگر ہوتا، تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا انتقال بھی اسی دنیا کے اندر ہوا ہے، اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے، عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ ان تمام صحابہ کرام کے غم کے موقع پر یا ان کی تاریخ وفات کے دن کو لے کر کے بھی نوحہ اور ماتم کرنا جائز ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور برتر تھے، اور نبی کا مقام ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان کہیں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ نبی، چاہے وہ نبی کے موت کا مسئلہ ہو یا کسی بھی صحابی کا مسئلہ ہو، ہم نوحہ اور ماتم نہیں کر سکتے، اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کر سکتے، اپنے رخساروں پر تماچے نہیں مار سکتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو انسان، ایسی عورت جو کسی پریشانی اور مصیبت پر اپنے گریبانوں کو چاک کرتی ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گی کہ اس کے جسم پر خارش زدہ تارکول ہوگا، اور وہ جو ہے اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ایک مسلمان کا شیوا اور کردار یہ ہونا چاہیے، خاص طور پر محرم الحرام کے دن، 10 محرم الحرام کے دن مسلمان جو ہے روزے کا اہتمام کریں، جو نبی کائنات کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول خود بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی روزے رکھنے کی تعلیم اور حکم دیتے تھے۔ یہ چیز نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، لہذا ہم کو 9 اور 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان تمام خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی مجلسوں میں، ان کی پروگراموں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اور ان معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمارے سماج کی، معاشرے کی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، جو لوگ ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، ایسی پروگرام کرتے ہیں، اللہ تو ان کی اصلاح فرما، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی اصلاح فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔